بھی چند سال لگیں گے، لیکن اگر معیشت کو مسلم لیگ نون ٹھیک نہیں کر سکتی تو پاکستان کی کوئی دوسری جماعت ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اور صرف یہ IMF کا معاہدہ نہیں ہے جس کا مجرم عمران خان ہے، جس کو یہ خاتون خانہ کہتا تھا نا اپنی، یہ جو خاتون خانہ کس کو کہتا تھا؟ وہ ملک کا حال یہ IMF کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس خاتون خانہ کی وجہ سے ہوا ہے جو اصل میں خاتون خانہ تھی۔ اور کہتے وہ گھریلو خاتون ہے، وہ معصوم خاتون ہے، بھائی بڑی گھریلو خاتون ہے جو ایک ایک فائل پہ دستخط کے عوض 5 کیرٹ کے ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہی ہے۔ ہم کو آج کہہ رہے ہیں نا جیلیں بھرو، وہ اپنے 4 سال جیبیں بھرنے پر لگا تھا، اسی لیے ملک کا آج یہ حال ہے۔ دیکھو مسلم لیگ نون بھی 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کے پاس رہی، کوئی ایک آڈیو لیک دکھا دو جس میں کبھی نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا ہو کہ سائفر پر کھیلیں گے اب، کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی دے دو میں کل فائل پہ دستخط کرا دیتی ہوں۔ کوئی ایک آڈیو سنوا دو، وہ نہیں ملے گی، کیونکہ نواز شریف کو اس قوم کا درد ہے۔ اور کیونکہ کارکردگی صفر تھی، خیبر پختونخوا کے 10 سال دیکھ لو اور شہباز شریف کے 10 سال دیکھ لو، نواز شریف کے 4 سال دیکھ لو، عمران خان کے 4 سال دیکھ لو، کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں، کارکردگی 0۔ آج بتانے کے لیے ایک منصوبہ بھی نہیں ہے، آج بھی اپنی حکومت نہیں، لیکن کاغذ سے پڑھ کے غلط بتاتا ہے، قیمتیں آج بھی غلط بتا رہا ہے، کیوں؟ اور کاغذ سے پڑھ رہا ہے اور غلط بتا رہا ہے۔ تو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں تھی تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آ گیا، انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے سبق سیکھا، جنرل فیض کے چیلے چانٹوں سے سبق سیکھا اور اس گند کو کندھوں سے اتار کر دور پھینک دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے نہیں رہے تو اب عدلیہ کے کندھوں پہ چڑھ کے آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جسٹس مظاہر علی نقوی کی عدالت میں بینچ بنوا دو تاکہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے۔ اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے، عمراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یاسمین راشد صاحبہ کل آڈیو میں کہہ رہی تھی، وہ ڈوگر صاحب کو جن کو ابھی سپریم کورٹ کے چند ججز نے لگایا ہے، اس کو کہہ رہی تھی فکر نہ کرو، سپریم کورٹ میں ساڈے بندے بیٹھے ہوئے نے، تے کنوں دس رہے ہو؟ سانوں بھی پتا ہے تاڈے بندے بیٹھے ہوئے نے۔ اور آپ یہ دیکھو ان کا نام آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے، اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں۔ کیا استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کہ ایسے عناصر کا احتساب کریں۔ میں عدلیہ پوری کی بات نہیں کرتی، مجھے پتا ہے کہ ہماری عدلیہ میں بہت ایماندار انٹیگریٹی والے ججز بھی ہیں، اس لیے میں عدلیہ کی بات نہیں کرتی، میں فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں جو فیض کے جانے کے بعد بھی آج اس کا کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا تاریخ میں ایسے ججز کا نام ایسے آئے گا جیسے بابا زحمت کا نام آتا ہے، منہ چھپا کے وہ آج جاتا ہے، عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، آج کسی جو پبلک کی تقریب ہوتی ہے اس میں جانے کے بابا زحمت قابل نہیں ہے، منہ چھپا کے جاتا ہے۔ ایسے ججز کو باقی ماندہ زندگی منہ چھپا کر گزارنی پڑتی ہے۔ تو اور کہہ رہا ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ججز کے خلاف مہم چلا رہی ہے، آڈیوز تمہاری لیک ہو رہی ہیں اور ججز کے خلاف مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے، اور تمہاری آڈیوز میں نام آنے کی وجہ سے ججز کی جو تہذیب ہو رہی ہے
وہ مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے. بار بار عدلیہ تمہیں کہہ رہی ہے, عدالت تمہیں کہہ رہی ہے عمران خان عدالت میں آ جاؤ. ضمانتیں مانگتے ہیں, وہ کہتا ہے عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے. وہ کون سا پلاسٹر ہے, وہ کون سا پلاسٹر ہے پنڈی والوں بتاؤ, جو 5 مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا. عدالت تمہیں بلا بلا کر تھک گئی. دیکھو ایک میری بات سنو, نواز شریف نے تو 200 پیشیاں بھگتی. میں نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر ہفتے میں 5-6 دن ہم عدالت میں ادھر ہی پنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں میں اور میرا باپ روز کھڑے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف کو پیش کیا جائے. وہ قانون کے آہنی ہاتھ جو نواز شریف کے لیے فولاد کے ہوا کرتے تھے, آج عمران خان کے لیے وہ موم کے ہاتھ کیوں بن گئے؟ مجھے ذرا جواب دو. نواز شریف کو یہ سہولت حاصل تھی, یہ ہوا. 6 بجے عدالت نے کہا 6 بجے عمران حاضر ہو. اس نے کہا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا 7 بجے حاضر ہو. اس نے کہا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا 8 بجے حاضر ہو. اس نے کہا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا اچھا نہیں آ سکتے تو کچھ دنوں کے بعد پیش ہو جانا. یہ سہولت کاری نواز شریف کو حاصل تھی؟ سہولت کاری تمہاری ہو رہی ہے اور مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے. شرم کرو, شرم کرو. یہ بتا دوں اس کا کوئی اقامہ والا کیس نہیں ہے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا کیس نہیں ہے. اس کے کیسز اصل ہیں. ترین خان والا جو اس کی بیٹی کا کیس ہے جس کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا, کون سے, وہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ توشہ خانہ کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ فارن فنڈنگ والا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ القابر ٹرسٹ والا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو سچے کیسز ہونے کے باوجود آج جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے یا تو ٹانگ کا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یا کہتا ہے میں ایک بزرگ آدمی ہوں, مجھے نہ بلاؤ. چلو اسی بہانے اس نے یہ تو مان لیا کہ یہ بزرگ آدمی ہے, بزرگی کو پہنچ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو, نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑانے والا آج ہر بات میں اپنا پلاسٹر دکھا دیتا ہے, کہتا ہے میری تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. لوگوں کو کہتے ہیں جیلیں بھرو اور خود رات کو ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی, آج کی رات خیریت سے گزر جائے گی نا. اور پھر جب ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران دار جج نے مجھے آپ کے لیے بھیجا, آج سو جائیں کچھ نہیں ہوگا, تو پھر باہر جھانک کے دیکھتا ہے کہ خواتین اور بچے کھڑے ہیں نا مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لیے, گرفتاری سے بچانے کے لیے. پنڈی والوں ہنسنا نہیں ہے, یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ سچی بات ہے. کیا بزدل آدمی پاکستان کی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون کا ایک ایک لیڈر, چاہے وہ حنیف عباسی ہو یا وہ شاہد خاقان عباسی ہو یا رانا ثناء اللہ ہو, شیر کا جگر چاہیے گرفتاری دینے کے لیے, شیر کا جگر. بزدل خان اور اس کی پوری جماعت مل کر بھی مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنما کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. جرأت اور بہادری مسلم لیگ نون کا نشان ہے, شیر کا نشان ہے. پلاسٹر نہ ہو گیا, ٹانگ کا پلاسٹر نہ ہو گیا, پشاور کی BRT ہو گئی جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور پھر ہم لوگ 6 مہینے جیل کاٹ کے آئے, ڈیتھ سیلز میں رہ کے آئے. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں, شاہد خاقان عباسی سے پوچھیں, حنیف عباسی سے پوچھیں, مجھ سے پوچھیں, ایک دن نہیں روئے, ایک دن نہیں روئے. اس مالک کا کرم ہے, ایک دن نہیں روئے.
بھائی جیلیں بعد میں بھرنا، وہ جو 2-3 دن تمہارے لوگ جیل کاٹ کے آ رہے، پہلے ان کا رونا دھونا تو بند کرو. کوئی بزرگ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو بچے یاد آ گئے، تو کیا مسلم لیگ نون میں بزرگ نہیں تھے؟ کیا مسلم لیگ نون والوں کے بچے نہیں تھے؟ میری 14 سال کی بیٹی کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کیا. وہ روتی رہ گئی اور میں نے اس کو کہا گھبرانا نہیں. مجھے میرے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا، وہ باپ جو خود قیدی تھا. میں اپنے باپ کو کہہ کے آئی کہ آپ نے گھبرانا نہیں. مسلم لیگ نون کا ورکر بھی شیر دل ہے، شاباش. اور ڈر کے کیا بیٹھے ہو بنکر میں؟ تمہارا کیا خیال ہے جس دن رانا ثناء اللہ نے تمہیں گرفتار کرنا ہوا، اس دن کیا تمہیں ڈوگر صاحب بچا لیں گے؟ جس دن رانا ثناء اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، لیکن اس کے کیسز سچے ہیں. نواز شریف کی طرح سیاسی کیسز نہیں ہیں، اسی لیے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے میرے کیسز سچے ہیں. لوگوں کو چور چور کہنے والا، لوگوں کو چور چور کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈکیت نکلا. ملک میں آگ لگا کر اپنی جیبیں بھر کے آج بنی گالا میں بھی نہیں بیٹھا، آج زمان پاک کے بنکر میں بزدلوں کی طرح چھپ کے بیٹھا ہے. تو شیرو مجھے بتاؤ، الیکشن کے لیے تیار ہو؟ جو مسلم لیگ نون کو یہ کہتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون الیکشن نہیں لڑنا چاہتی، تو کان کھول کے سن لو، مسلم لیگ نون سلیکشن سے نہیں آئی جو الیکشن سے ڈرتی ہو. مسلم لیگ نون میدان میں اتر چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور یہ بھی سن لو، مخالفین کو جو چھپ کر بیٹھے ان کو خبر ہو کہ مسلم لیگ نون نہ صرف میدان میں اتر چکی ہے بلکہ الیکشن جیتنے